کیا فائدہ ہوا کہ ہم جاتے تو دنیا کے پہلے نمبر پر ہیں ہم عمرہ کرنے والے، لیکن وہیں پر دنیا دیکھتی ہے کہ اگر ہم ان کا ایمانداری کو دیکھیں تو یہ دنیا میں 160ویں نمبر پر ہے ایماندار۔ یقین کریں آپ بھوکے نہیں مرتے، رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا وہ آپ کو ملنا ہے۔ السلام علیکم، علی مراد آفیشیل یوٹیوب چینل کے تمام سامعین کو خوش آمدید۔ امید اور دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین گرامی، اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کے آج جو حالات ہیں اس کے ذمہ دار آپ ہیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یقیناً آپ کو یہ بات ہضم نہیں ہوگی اور یہ بات کرتے ہوئے میں بھی آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوں گا۔ اگر آپ میں حوصلہ ہے پوری بات سننے کا تو اس ویڈیو کو پورا سنیے گا اور فیصلہ کیجیے گا کہ کیا میں سچ کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ سامعین گرامی، حاجیوں کی تعداد کے لحاظ سے پاکستان دنیا کے دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ عمرہ کرنے والوں کی تعداد کے لحاظ سے پاکستان پہلے نمبر پر ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آپ نے بھی کہا ہوگا، میں بھی کہہ دیتا ہوں۔ تو امیجن کیجئے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس ملک میں اتنی زیادہ تعداد حاجیوں نمازیوں کی ہو اور جو ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہو وہاں پہ کرپشن ہو سکتی ہے، وہ لوگ بے ایمان ہو سکتے ہیں؟ یقیناً دیکھنے سننے میں ایسا نہیں آتا، لیکن دنیا میں ایمانداری کے انڈیکس پر پاکستان 160ویں نمبر پر ہے۔ جی ہاں، جہاں پہ اتنی زیادہ حاجی و نمازیوں کی تعداد ہو وہاں پہ ایمانداری کا جو تناسب ہے وہ 160% پر ہے۔ ہم دنیا میں 160ویں نمبر پر ایماندار ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ میں آپ کو آج بتاتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار رکھتا ہوں، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ جناب علی، ہر شخص اس میں انوالو، وہ بھی انوالو ہے جو کہ 500 یونٹ کو 1500 لکھنے والا میٹر ریڈر، خالص گوشت کے پیسے لے کر ہڈیاں بھی بیچ میں تولنے والا کسائی، خالص دودھ کا نعرہ لگا کر بیچ میں پاؤڈر اور پانی ملانے والا دودھ فروش، کسی بے گناہ کی FIR میں مزید 2 ہیروئن کی پوڑیاں لکھنے والا انصاف پسند SHO، گھر بیٹھ کر ہی حاضری لگوانے والا مستقبل کی نسل کا معمار استاد، معمولی سی رقم کے لیے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانے والے وکیل صاحب، یہاں تک کہ 10 روپے کے سودے میں سے 1 روپے کی پھٹی لگانے والا بچہ، کسی افسر کے لیے رشوت مانگنے والا یا لے جانے والا چپڑاسی، کھیلوں کے بین الاقوامی مقابلوں میں میچ فکسنگ کے نام پر رشوت لینے والے کھلاڑی، کروڑوں روپے کے بجٹ قبض کر کے چند لاکھ روپے لگا کے سڑکیں بنانے والا MP اور MNA، زمین کے حساب کتاب میں ادھر ادھر کر کے اپنے بچوں کی پراپرٹی بنانے والا پٹواری اور ریونیو آفیسر، دوائیوں اور ٹیسٹوں کے نام پر عوام کو لوٹنے والا اور ان پیسوں سے عمرہ کرنے والا ڈاکٹر، اپنے قلم کو بھیج کر پیسے کمانے والا صحافی۔ سامعین گرامی، اگر ہر کوئی اس کشتی میں سوراخ کر رہا ہے تو پھر یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ میرا سوراخ تو چھوٹا ہے، میں تو بس یہ کر رہا ہوں، فلاں کو دیکھیں۔ ہم سب اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، ہم جہاں بھی ہیں ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ کوڑا اٹھانے والے بچے، میں نے دیکھا ٹین جو ہوتے ہیں، کوک کے ٹین وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں پتھر ڈال کے اس کے اوپر پاؤں مار رہے ہیں تاکہ اس کا وزن زیادہ ہو اور وہ جب کباڑیاں تولے تو ہمیں زیادہ پیسے ملے، جب ہماری سوچوں کے لیول یہاں نیچے تک آ گئے ہیں۔ میں نے ایک ریڑی والے کو اپنے شاگرد کو ڈانٹتے ہوئے دیکھا کہ بھائی تمہیں تو گاہک نہیں ڈیل کرنا آتا، کیوں کہ تو نے اس کو صحیح سودا ڈال دیا، یہ گلا ہوا ڈال کے دیتا تو پھر تو نے کاریگر ہونا تھا۔ تو ہم تو بچوں کو کاریگر ہی تب مانتے ہیں، ہم تو ان کو سمجھدار ہی تب مانتے ہیں جب وہ کرپشن یا بے ایمانی کسی طریقے سے کرنا سیکھیں، گاہک کو 2 نمبری سے سودا بیچنا سیکھیں، تب ہم اس کو کاریگر اور اس بچے کو ہم سمجھدار مانتے ہیں۔ جب ہمارا معاشرے میں اتنی برائیاں ہیں ہمارے اندر، پھر ہمارے عمروں کی اور ہمارے حج کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا کہ ہم جاتے تو دنیا کے پہلے نمبر پر ہیں ہم عمرہ کرنے والے، لیکن وہیں پر دنیا دیکھتی ہے کہ اگر ہم ان کا ایمانداری کو دیکھیں تو یہ دنیا میں 160ویں نمبر پر ہے ایماندار۔ سامعین، اب جہاں بھی ہیں، جس بھی فیلڈ میں، خدا را ایمانداری سے کام کریں۔ یقین کریں آپ بھوکے نہیں مرتے، رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا وہ آپ کو ملنا ہے۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ شیطانی رستہ اختیار کرتے ہیں یا رحمان کا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ ایمانداری سے بھی کریں گے تو جو آپ کے نصیبوں میں لکھا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ تو خدا را اس ملک کو، یہ بہت قیمتی ملک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، لیکن ہم اس میں سوراخ کر رہے ہیں، ہم اس کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں۔ تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں وہ پار پہنچیں گی جب ہم نے اس کو اتنا تباہ کر دیا ہوگا کہ ہم اس کو ڈبانے پہ تیار ہیں؟ ہم اپنا اپنا حق تو ادا کریں، ہم اپنے اپنے فرض تو ادا کریں، ہم دوسروں کی نکتہ چینی چھوڑ دیں، جو اپنی رسپانسبلٹی ہیں، جو آپ کا دائرہ اختیار ہے، خدا را اس کو خوبصورت بنائیں۔ یہ گھر، یہ دنیا، یہ وطن سب خوبصورت ہو جائے گا جب آپ بدلیں گے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور کمنٹس میں اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار بھی اپنے لازمی کرنا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملیں گے انشاءاللہ دوبارہ نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔